अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर की खबर और मैं हूं आपकी मेज़बान समीर नवाज़। अपने आज के इस प्रोग्राम में हम जिन मौज़ूआत पर बात करेंगे उनका भी जिक्र आपसे करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कुछ उन मनाजिर की जो इस प्रोग्राम के आगाज़ पर आप सब ने अपने टेलीविज़न स्क्रीन्स पर देखे हैं। ये मनाजिर एक ऐसे शख्स की तस्वीर के थे कि जिससे बहुत कम अरसे में बहुत गहरा ताल्लुक़ कायम हो चुका था, और बहुत कम लोग दुनिया में ऐसे नज़र आते हैं कि जो इस पुरखुलूस मुजाहिरे का सामना जिनके होता है या जिनसे ऐसे ताल्लुकात होते हैं, जो इतने बाखुलूस होते हैं, इतने मिलनसार होते हैं कि बहुत जल्द लोगों में घुल मिल जाते हैं। सैयद जहांगीर अली हमारे प्रोग्राम के एसोसिएट प्रोड्यूसर भी एक ऐसी ही शख्सियत के मालिक थे, एक ऐसी ही बावकार शख्सियत रखते थे कि जो बहुत जल्द अपनी मिलनसारी की वजह से लोगों में घुल मिल जाते थे और अपने इखलाक की वजह से लोगों के दिलों में घर कर लेते थे। अब हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, लेकिन उनका ये इखलाक, उनका ये खुलूस और उनकी ये मिलनसारी हमेशा न सिर्फ हमारे साथ मौजूद रहेगी बल्कि आप तमाम लोगों के दिलों में घर किए रहेगी, क्योंकि इस प्रोग्राम के पीछे जो एक मरकज़ी किरदार था वो सैयद जहांगीर अली का भी था, जो अब आइंदा के प्रोग्राम्स में हमारे साथ मौजूद नहीं होगा। ये तो कुछ अल्फाज थे जो हमने उनके लिए मुनासिब समझे और अदा किए, गो के ये काफ़ी कम है। लेकिन अब बात करेंगे कुछ अपने प्रोग्राम के मौज़ूआत के हवाले से कि जिन मौज़ूआत पर हम बात करना चाहेंगे उनमें सबसे पहले हम बात करेंगे एक ऐसी अहम मुलाकात के हवाले से जो इस वक्त वाइट हाउस पे जारी है। वाशिंगटन डीसी में अमरीकी सदर से फील्ड मार्शल आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात का हवाला है। ये मुलाकात एक ज़ोहराने पर हो रही है और एक ऐसे वक्त में हो रही है कि जब मुल्क में मुख्तलिफ खित्तों में जंगें हमें नजर आती हैं। अगर हम बात करें एशियाई खित्ते की तो यहाँ पर हमें यूक्रेन और रशिया का एक महाज गर्म नजर आता है। पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान और भारत का महाज गर्म रहा, जो इस वक्त भी हम देखते हैं कि सख्त टेंस है माहौल और अभी भी सूरत हाल नॉर्मलाइज नहीं हो सकी है। और अब एक नई जंग का इसराइल ने आगाज कर दिया है। गजा के ऊपर मजालिम ढाने के बाद अब ईरान के ऊपर जिस तरह से हमले शुरू कर दिए हैं, तो एक ऐसे माहौल में कि जब मुख्तलिफ जंगों का सिलसिला जारी है, ये इंतहाई अहम मुलाकात जिसको कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की तारीख में पहला आर्मी चीफ है जिससे बाज़ाब्ता तौर पर कोई अमरीकी सदर मुलाकात करेगा, तो क्या इसके मकासद हो सकते हैं और किन पहलुओं के ऊपर गुफ्तगू होगी, इस पर कुछ हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे मेहमान, साथ साथ कुछ बात करेंगे हम कराची की सियासत के हवाले से कि कराची की सियासत पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें बहुत सी सियासी जमातें ऐसी नज़र आती हैं और हम अक्सर अपने प्रोग्राम में इसका जिक्र भी करते हैं कि ये वो तमाम सियासी जमातें हैं जो खुद को कराची का स्टेक होल्डर मानती हैं, लेकिन कराची वालों के मसाइल हल करने के लिए ये हमें उस लेवल के ऊपर बात करती हुई नज़र नहीं आती या उस लेवल के ऊपर काम करती हुई नज़र नहीं आती कि जिस लहज पर इनको काम किया जाना चाहिए और हल हो सकें कराची के मसाइल। ऐसा क्यों हो रहा है, इस पर कुछ गुफ्तगू करेंगे। साथ साथ हम कुछ बात करेंगे, अपने जो तीसरा मौजू है वो पुलिस डिपार्टमेंट के हवाले से बात करेंगे कि सिंध पुलिस में कुछ करप्शन की दास्तानें खास नहीं है। बहुत सारी करप्शन की दास्तानें, बहुत सारी इस तरह की स्टोरीज सुनने में आती रहती हैं कि जी सिंध पुलिस ने आज इतने जो है वो करप्शन के केसेस पकड़े हैं, लेकिन अब कुछ सिंध पुलिस के अंदर ही इस तरह के केसेस सामने आ रहे हैं कि जिसमें हाई लेवल के अफसरान जो हैं उनके नाम सामने आते हैं, वो शामिल होते हैं और उन्हीं की वजह से ये करप्शन के बड़े बड़े रिकॉर्ड जो है वो तोड़ते हुए नजर आते हैं। तो ये जो कम उम्र की हम देख रहे हैं कि भर्तियां की गई हैं, यानी कि जो प्रोटोकॉल्स हैं सिंध पुलिस में भर्तियों को, उसको अनफॉलो करते हुए एक बड़े पैमाने पर अफसरान की किस तरह से 16 ग्रेड के अफसरान की भर्तियां कर ली गई हैं और जो तमाम तर तकाजे थे उनको मलहूज़ खातिर नहीं रखा गया। ऐसा क्यों हुआ है और ये जो कानून के रखवाले हैं क्यों खुद ही कानून को तोड़ने में पेश नजर आते हैं। सबसे पहले बातचीत करेंगे व्हाइट हाउस में होने वाली उस मुलाकात के हवाले से कि जिस वक्त सबकी ही नजरें इस अहम मुलाकात के ऊपर लगी हुई हैं। इस पर गुफ्तगू के लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं ताहिर हसन खान। बहुत शुक्रिया ताहिर साहब, आपने वक्त दिया प्रोग्राम के लिए। ये बता दीजिए कि इस वक्त जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुलाकात इस वक्त जारी है सदर ट्रंप से, क्या मकासद लगते हैं और क्या एजेंडा है इस मुलाकात का? हाँ, देखिए, मेरा ख्याल है कि आज कल जो हालात हैं दुनिया में, खास तौर पे इसराइल और ईरान के हवाले से या पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से, तो ये मीटिंग जो है वो इंतहाई अहम है पाकिस्तान के हवाले से भी, और मैं समझता हूँ कि जो भी दुनिया में सूरत हाल हो रही है उसके हवाले से। और ये एक बहुत बड़ा पाकिस्तान के लिए एजाज़ भी है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने ख़ास तौर पे हमारे जो फील्ड मार्शल आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर साहब, उनको दावत दी है और खसूसी तौर पे खाने पे दावत दी है ताकि वो डिटेल से मुख्तलिफ इशूज़ पे बात कर सकें। तो ये एक बड़ा एजाज़ है पाकिस्तान के लिए भी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस सिलसिले में कोई एजेंडा कोई ख़ास नहीं है। बज़ाहिर तो यही कहा गया है कि इंडिया पाकिस्तान रिलेशन है, लेकिन
زیادہ تر تجزیہ نگار یہی بات کرتے ہیں کہ ایران اور اسرائیل کا جو معاملہ ہے وہ بھی یقیناً بات چیت میں شامل ہوگا اور بہت امپورٹنٹ ہوگا، کیونکہ پاکستان کا اسٹینڈ بہت کلیئر ہے۔ پاکستان نے بالکل ڈکلیئر کیا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ ہے، لیکن امریکی صدر کے جو پیس ایفرٹس ہیں اس کو بھی سپورٹ کرتا ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی کلیئر اور میں سمجھتا ہوں کہ بہتر اسٹینڈ ہے پاکستان کا۔ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ پاکستان نے ایران کے ساتھ کھڑے ہو کے اور اس کی سپورٹ کی ہے، تو اس ریجن کی سیاست کے حوالے سے بھی یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے نتائج بہت بہتر آئیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ پاکستان کو کوئی اور مزید امپورٹنٹ رولز مل جائے اس میٹنگ کے حوالے سے، جو کہ ایک ظاہر ہے کہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہوگی پاکستان کے لیے۔ اور ہمیں بالکل یہ اس میں فی الحال کوئی شکوک و شبہات کی کوئی ہمیں گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ ہم ایک بہت ہی کلیئر پوزیشن پہ ہیں، اور اس کلیئر پوزیشن کی وجہ سے پاکستان کا جو امیج ہے وہ میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی افیکٹ آئے گا یا اس میں کوئی ایسا کوئی نقصان ہمیں نظر آ رہا ہے۔ یہ ضرور ہے کہ ایک خدشات ہیں کہ چونکہ امریکہ کلیئرلی اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے اور وہ اس بات کی دھمکی بھی دے رہا ہے کہ وہ جنگ میں کود پڑے گا، تو میرا خیال ہے کہ شاید اس پہ اگر بات ہوگی تو یقیناً آرمی چیف صاحب جو ہے وہ اس کو امریکن پریزیڈنٹ کو یقیناً اس بات پہ ایگری کریں گے کہ وہ اس لڑائی میں نہ کودیں اور کوشش کریں کہ اس لڑائی کو ڈیفیوز کرائیں، معاملے کو کلیئر کرائیں۔ صحیح۔ اچھا، جس طرح سے اب سے کچھ دیر قبل ہم نے ایک اسٹیٹمنٹ دیکھی اور صدر ٹرمپ جس طرح سے کہتے نظر آ رہے تھے، واضح الفاظ میں پاکستان کی تعریف کر رہے تھے، اور پہلی مرتبہ اتنا کھل کر اعتراف کیا گیا ہے کسی امریکی صدر کی جانب سے کہ پاکستان ان کے لیے کتنا ضروری ہے اور کتنی اہمیت کا حامل ہے اس خطے میں جو اس وقت اس کی صورتحال ہے۔ تو جس طرح سے صدر ٹرمپ نے اس وقت، جس طرح آپ نے بھی کہا اور سب کو معلوم ہے کہ پہلی مرتبہ کسی آرمی چیف سے باضابطہ ملاقات کی خواہش ظاہر کی ہے، اور جس جنگ کا ہم ذکر کر رہے ہیں اسرائیل اور ایران کا، تو کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ جب پاک بھارت بہت ٹینس ہو گئے تھے تعلقات، اور جب بھارت نے حملہ کیا، پاکستان نے جواب دیا، اس کو ثالثی کا کردار ادا کرتے ہمیں ٹرمپ نظر آئے، تو اس معاملے پر کیا کسی قسم کی کوئی ثالثی وہ کرنا نہیں چاہ رہے یا کر نہیں سکتے، یا ان کو نہیں لگتا کہ یہ جو خطے کی جنگ ہے اس میں کچھ مزید جو ہے وہ بڑھ سکتی ہے اگر صورتحال کنٹرول میں نہ کی گئی؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں اس وقت جو ایران تو پچھلے 50 سال سے حالت جنگ میں ہے، اور اس کے عوام بھی جو ہے وہ اب اس کے بڑے عادی ہو گئے ہیں ان حالات کے، تو ان کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن فرسٹ ٹائم یہ ہوا ہے کہ اسرائیل کے عوام جو ہے وہ ایک مشکل صورتحال میں آ گئے ہیں اور وہ زیر زمین چلے گئے ہیں اور مشکل حالات میں ہیں، تو اسرائیل کے لیے ذرا سا ایک مشکل صورتحال ہے۔ اور چونکہ ایران جو ہے اس نے بالکل ریجیکٹ کر دیا ہے امریکن پریزیڈنٹ کی جو میڈیشن ہے یا جو ان کا جو بھی پیس آفر ہے اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے، تو چونکہ پاکستان جو ہے ایران کے ساتھ کھڑا ہے، تو یہ اس بات کے امکانات ہو سکتے ہیں کہ پاکستان کو کوئی رول دیا جائے کہ آپ ایران کو ایگری کریں، کیونکہ مشکل صورتحال میں آ گئی ہے مڈل ایسٹ کی صورتحال، اور بہت ہی زیادہ ڈینجر سچویشن آ گئی ہے، اور اس میں دیکھیے کہ بہت زیادہ لوگوں کے مارے جانے کے خدشات ہیں، تباہی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے کہ اس کے اثرات اگلے 50 سال تک رہیں گے، اور عوام جو ہے وہ اس کی مشکلات جو ہے وہ بہت طویل عرصے تک فیس کریں گے۔ تو ہو سکتا ہے کہ اس میں پاکستان کو کوئی ایک رول دیا جائے کہ آپ ایران کو ایگری کریں کہ وہ معاملات کو ٹھنڈا کرنے میں جو ہے وہ آگے آئے، اور تاکہ چیزوں کو ٹھیک کیا جا سکے، کیونکہ ایران نے تو صاف منع کر دیا ہے، اور اس کی وجہ بھی ہے کہ امریکن جو ہیں وہ بہت سارے معاملے پہ جو ہے وہ کھل کے اسرائیل کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں، اور اس حملے میں بھی جو ہے وہ اس کو سپورٹ کیا گیا ہے، حالانکہ یہ بالکل جو ہے حملہ جو ہے اس کی جسٹیفیکیشن کوئی نہیں ہے، یہ ایگریشن تھا، اور یہ بلا وجہ کا ایگریشن تھا، کیونکہ صرف ایک کسی خدشات پہ یا کسی بھی شک کی بنیاد پہ آپ حملہ کر دیں گے، یہ کوئی دنیا میں کہیں بھی اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی، کیونکہ یہی سب کچھ ہوا تھا عراق کے ساتھ بھی، یہی سب کچھ ہوا تھا، اور دوسری جنگوں میں بھی کہ شک کی بنیاد پہ حملہ کر دیا گیا اور بعد میں جو ہے تباہی مچ گئی اور لاکھوں لوگ مارے گئے۔ تو اس وجہ سے ایران جو ہے وہ تھوڑا سا ریلیکٹنٹ ہے کہ امریکن جو میڈیشن ہے یا امریکن جو پیس ایفرٹس ہے اس پہ جو ہے وہ کتنا بلیو کیا جائے اور کتنا نہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں اس میں اس میٹنگ کے بعد بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی، لیکن میں یہی ایک سمجھ رہا ہوں، اور بہت سارے جو مبصرین ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ شاید پاکستان کو اس بات کے لیے تیار کیا جائے کہ آپ ایران سے بات کریں اور اس کو
कूल डाउन करने में मदद करें। सही, ये भी मुमकिन है कि कूल डाउन करने में मदद का तकाजा किया जा सकता है, लेकिन क्या जिस तरह से एक वो मशहूर मिसल है या कहावत जिसको कहा जाता है कि नो लंच एट फ्री कॉस्ट, तो ये भी जो लंच होने जा रहा है इस पे कुछ लो और दो के मामलात भी यकीनन हो सकते हैं। क्या पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत जिस खलफशार का शिकार रही है और अभी भी कुछ ऐसे ही सूरत हाल नजर आती है कि जो पाबंद सलासल लोग हैं उनकी रिहाई के मामलात में अमरीका को जबरदस्ती घसीट लाया जाता है, क्या कुछ ऐसे मामलात भी जेर बहस आ सकते हैं? देखिए, मैं ये नहीं समझता कि जो इस वक्त सूरत हाल है वर्ल्ड में और जो दो जंगों की सूरत हाल है उसमें एक लोकल इशू पे बात की जाए। ये तो ज़रूर है कि अमेरिकन इस बात को शायद पसंद करते हैं कि इमरान खान साहब जो है वो एक अरसे तक ये बात कहते रहे कि इसराइल को तस्लीम किया जाना चाहिए, तो वो इस बात को तो ज़रूर पसंद करते होंगे, लेकिन इस वक्त ये एक बहुत छोटा सा मसला है और वो नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान को नाराज़ करें इस मामले पे, क्योंकि इस मामले से रिलेटेड जो है वो बहुत क्लियर मामला है कि 9 मई की जो सूरत हाल है उस पर बिल्कुल क्लियर स्टैंड है पाकिस्तान का, पाकिस्तान की हुकूमत का, पाकिस्तान की आर्मी का। तो इस इशू को छेड़ने का मतलब ये होगा कि जो बातचीत है वो उसको मुश्किल सूरत हाल में डाला जाए। और मैं नहीं समझता कि अमेरिकी प्रेसिडेंट जो है वो किसी एक पर्सन के लिए या किसी एक सेक्शन के लिए अपने इतनी बड़ी एफर्ट्स और अपने इतने मामलात और अपनी जो फ्यूचर की जो उनकी प्लानिंग है वो खतरे में डालेंगे। सही। अच्छा, अब जिस तरह से हम ये कह रहे हैं कि ऐन मुमकिन हो सकता है कि इसराइल ईरान की जो सूरत हाल है उसको कूल डाउन करने के लिए पाकिस्तान का जो किरदार है वो अदा करने की कुछ बात की जा सके, लेकिन अगर इसके बरक्स कोई सूरत हाल नज़र आती है या ये जिस तरह से अमेरिका इस बात का ऐलान कर चुका है, खुद ट्रंप ने अब से कुछ देर कबल प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि जी 60 रोज़ का वक्त ईरान को दिया गया था लेकिन उन्होंने डील नहीं की, उन्होंने मामला तय नहीं किए, लिहाजा अब अटैक हो रहा है, और 1 हफ्ते का वक्त भी उन्होंने दिया कि 1 हफ्ते के दौरान मजीद कुछ डेवलपमेंट्स भी हो सकती हैं। तो क्या ऐसा मुमकिन है कि पाकिस्तान से ये मुतालबा किया जाए कि वो इस वक्त ईरान का जो हिमायत का हमें नज़र आ रहा है कि जी अखलाकी तौर पर तो पाकिस्तान की तरफ से हिमायत की जा रही है और चीन के कैंप में हम मौजूद हैं क्योंकि चीन भी ये चाहता है कि ये जंग नहीं हो, ईरान के साथ वो खड़ा है, तो क्या पाकिस्तान अमरीकी कैंप में मुंतकिल हो सकता है अपने मुल्की मफाद की खातिर? देखिए, पाकिस्तान ने एक जेस्चर तो दिखाया था इंडिया के साथ अपनी लड़ाई में और प्रेसिडेंट ट्रंप की जो है बात को ऑनर किया था और लड़ाई को बंद कर दिया था, लेकिन अब जरूरी नहीं कि हर बात मानी जाए। और चूंकि पाकिस्तान का जो इंटरेस्ट है वो इस रीजन से है और इस रीजन में खास तौर से चाइना से, और चूंकि इंडिया की एग्रेशन और इंडिया का जो मिजाज और जो उसकी पॉलिसी है वो टोटली एंटी पाकिस्तान है, तो हम पाकिस्तान तो नहीं चाहेगा कि इस जरा एक मतलब ये कि अमेरिकन कैंप में जाके और चाइना को भी नाराज करे और अपने लिए इंडिया से खतरात बढ़वाए, क्योंकि एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई है, मोदी जब तक है जब तक पाकिस्तान के लिए खतरात तो मौजूद हैं, तो और इस बात की अभी तक कोई गारंटी नहीं है और मोदी भी बैकआउट कर गया कि अब इस मीडिएशन जो है वो नहीं मानेगा ट्रंप की। तो मेरा ख्याल है कि अभी हम इस पोजीशन में नहीं है कि हम अमेरिका के साथ खड़े होकर कोई उसकी कोई एलाइज का किरदार बनने की कोशिश करें। हाँ, कोई ना कोई रोल जरूर एक्सेप्ट किया जा सकता है और उसमें उसकी जितनी मैक्सिमम पॉलिटिकल मदद की जा सकती है वो तो मेरा ख्याल है हो सकता है, लेकिन फिलहाल कैंप में जाना और फिर अपने लिए मुश्किलात खड़ी करना पाकिस्तान मेरा ख्याल है अफोर्ड नहीं कर पाएगा ये। सही। अच्छा, जिस तरह चाइना के भी हमने देखा कि तर्जुमान दफ्तर खारजा का एक स्टेटमेंट सामने आया कि जी ज़रूरी नहीं है कि अमेरिका अगर मौजूद है तो ही तमाम तर जो ममालिक हैं वो उनकी सलामती नज़र आए, उसके बगैर भी दुनिया का जो है वो कारोबार चल सकता है, कुछ इस तरह का बयान एक सामने आया था। तो इस वक्त चाइना किस नज़र से देख रहा है पाकिस्तान और अमेरिका की इस मुलाकात को और जो ताल्लुकात मुस्तकबिल में इस्तवार हो सकते हैं उस पर चाइना का क्या रद्द अमल आ सकता है? देखिए, पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस मैं समझता हूँ कि चाइना से ज्यादा कोई नहीं जानता, और आपने देखा कि जिस तरह इंडिया के साथ वॉर में चाइना ने आके पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के मामला को बेहतर किया और उनको दोस्ताना माहौल में ख़त्म किया कराया, तो ये इंडिकेशन है कि चाइना पाकिस्तान को बहुत इम्पोर्टेंस देता है क्योंकि इस रीजन का बहुत इम्पोर्टेंट कंट्री है और जाहिर है कि इस वॉर के बाद तो और इम्पोर्टेंस बढ़ गई है क्योंकि माजी में पाकिस्तान एक मुश्किल में सूरत हाल फेस कर चुका है। अमेरिका के कहने पर अफगान वॉर में चला गया था और उससे हम 50 साल से उसके क्रैशेस भुगत रहे हैं। तो अब चाइना को भी इस बात का एहसास है और पाकिस्तान को भी इस बात का एहसास है कि हमें इस रीजन में ज़्यादा मजबूत बन के रहना है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट होकर रहना है और इस रीजन के जो हमारे जो खास तौर पर पाकिस्तान के जो सराउंडिंग में
صورتحال ہے اس کو بہتر کرنا ہے، دوستانہ اس میں رہنا ہے، اور ایران کے ساتھ جس طرح پاکستان نے اس وقت سپورٹ کیے، ساتھ دیا ہے، تو خود آپ نے دیکھا کہ ایرانی پارلیمنٹ میں پاکستان کے لیے کس طرح شکرانے کے نعرے لگائے گئے. پہلی بار ہوا ہے کہ ایران نے جو ہے اس طریقے سے پاکستان کا ویلکم کیا ہے. تو اب یہ جو پوزیشن ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے پاکستان کے لیے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ چائنا جو ہے جس طریقے سے ہمارے ساتھ کھڑا ہے، ہر لحاظ سے ہمارے ساتھ کھڑا ہے، تو ہم ایک ذرا سی کوئی مفاد کے لیے ہم نہ تو کیمپ چینج کر سکتے ہیں اور نہ ہی کرنا چاہیے. صحیح، بہت شکریہ. طاہر حسن خان ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہم کچھ بات چیت کر رہے تھے فیلڈ مارشل آرمی چیف عاصم منیر اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں ہونے والی اس ملاقات کے حوالے سے جو اس وقت جاری ہے، اور اس میں بہت تیزی سے ڈیولپمنٹس بھی ہو رہی ہیں. اب سے کچھ دیر میں جب یہ ملاقات ختم ہو جائے گی تو کیا کسی قسم کی کوئی میڈیا بریفنگ دی جائے گی، کیا کچھ اس میں بتایا جائے گا اعلامیہ جاری کر کے کہ کیا کچھ اس ملاقات کے دوران طے ہوا یا کن موضوعات کے اوپر جو ہے وہ تبادلہ خیال کیا گیا، یہ یقیناً آنے والے وقت میں دیکھیں گے. ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو کچھ بات چیت کریں گے کراچی کی سیاست کے حوالے سے کہ کراچی کی سیاست اس وقت کس رنگ میں رنگی نظر آتی ہے، کیونکہ کراچی کی سیاست کراچی والوں کے حق میں کہیں نظر نہیں آ رہی، چاہے وہ کوئی جو حکومتی جماعت ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی کی صورت میں نظر آتی ہے وہ ہو، یا پھر کراچی کے اسٹیک ہولڈرز متحدہ قومی موومنٹ پاکستان، جماعت اسلامی یا سو کالڈ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لیڈرشپ اگر یہ کلیم کرتے ہیں تو وہ کیا کچھ کر رہے ہیں کراچی والوں کے لیے، اس پر کچھ بات چیت کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اس وقت کچھ بات چیت کریں گے کراچی والوں کے مسائل کے حوالے سے کہ کراچی والوں کے مسئلے حل کرنے کے لیے کراچی کی وہ سیاسی جماعتیں جو یہ اون کرتی ہیں کہ کراچی ان کا ہے کیوں مسئلے حل نہیں کر پا رہی ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار رشید جمال. بہت شکریہ رشید صاحب، آپ نے وقت دیا. یہ بتا دیجئے کہ جو اس وقت جماعتیں پولیٹیکل پارٹیز جو کراچی کی سٹیک ہولڈرز کہلاتی ہیں، جو اندرونی اختلافات کا شکار ہیں یا اندرونی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، کیا ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ کراچی والوں کے مسائل کو نظر انداز کیا جا رہا ہے اور وہ اپنی تمام تر ایشوز میں جو ہے وہ بری طرح الجھے ہوئے ہیں؟ ہلو جی رشید صاحب، آپ سن سکتے ہیں؟ ہاں میں آواز سنو تو کائنڈلی اپنا سوال دوبارہ. جی میں بالکل آپ سے جاننا یہ چاہ رہی ہوں رشید صاحب کہ اس وقت ہم کراچی کے جو مسئلے دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ پانی کی فراہمی کا مسئلہ ہو، چاہے وہ طویل عرصے کی لوڈ شیڈنگ کے ایشوز ہوں یا انفراسٹرکچر کے مسائل ہوں، یہ کیا اس لیے حل ہوتے ہوئے ہمیں نظر نہیں آ رہے کیونکہ جو کراچی کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، جو گراؤنڈ پر موجود سیاسی جماعتیں ہیں، وہ اندرونی اختلافات میں بری طرح سے پھنسی ہوئی ہیں؟ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر جو خاص طور پر کراچی کے اندر جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں، خاص طور پر جس کا نام ہم کہہ سکتے ہیں ایم کیو پاکستان، جو کراچی کی نمائندہ جماعت ہونے کا دعویٰ کرتی ہے اور جسے کراچی سے تقریباً 13 سیٹیں ملی ہیں اور سندھ سے حیدرآباد سے 2 سیٹیں، تو 17-18 سیٹیں قومی اسمبلی کی اور اسی طرح اسی ریشو سے صوبائی اسمبلی کی انہیں سیٹیں ملی. لیکن بدقسمتی سے وہ جو ہے اس طرح آواز نہیں اٹھا پا رہی جس طرح ماضی میں 88 میں 90 میں 95 کے الیکشن کے بعد جو سیاسی جماعتیں، جو سیاسی قیادت صوبائی اسمبلی میں جاتی تھی وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا بھرپور جواب دیا کرتی تھی اور بہت اسٹرانگ اپوزیشن ہوتی تھی. لیکن میں سمجھتا ہوں اس وقت سندھ اسمبلی کے اندر ایم کیو ایم کی آواز بالکل نہ ہونے کے برابر اور اپوزیشن تو نظر ہی نہیں آتی. اور ایک تو وجہ یہ ہے، اور یہ پلی پلان نظر آتا تھا کہ جب آپ نے صوبائی اسمبلی کے اندر جب اپنے نمائندے کھڑے کیے تو کوئی ایک بھی سینئر نمائندہ اس کے اندر نہیں تھا جس کے پاس پارلیمنٹ کا صوبائی اسمبلی کا تجربہ ہو. تمام وہ لوگ جنہیں صوبائی اسمبلی کا تجربہ تھا ان تمام لوگوں کو قومی اسمبلی میں بھیج دے گا اور پاکستان پیپلز پارٹی کو پورا موقع دیا گیا کہ وہ صوبائی اسمبلی میں ایم کیو ایم جیسی جو ہے بالکل نئے نوجوان قیادت جو وہ صوبائی اسمبلی پہ پہنچی تھی اس کے غیر جو ہے تجربہ کار ہونے کا بھرپور فائدہ اٹھائے. نمبر 2 جو آپ نے سوال پوچھا ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان جو کہ مختلف دھڑوں میں تقسیم ہے، یقیناً طور پہ تقسیم ہے. آپ جو ہے ایک گروپ جو ہے واضح طور پر ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کو نظر آتا ہے، دوسرا گروپ جو خالد مقبول صدیقی صاحب کو نظر آتا ہے، تیسرا گروپ پاکستان جو ہے وہ پی ایس پی کا نظر آتا ہے. اور یہ تمام لوگ جو ہے اپنے مفادات کی جنگ آج بھی لڑ رہے ہیں اور اپنی قیادت کی دفاع کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو جب کوئی سیاسی جماعت ایک قائد کے ساتھ متحد نہ ہو، ان کا کوئی ایک قائد نہ ہو، ایک جماعت آپس میں ہی تقسیم ہو، تو وہ کس طرح جو ہے وہ اپنے شہر کا مقدمہ لڑے گی. بدقسمتی سے جو صوبائی اسمبلی کے جو نمائندے ہیں، یہ پارٹی کے جو نمائندے ہیں
جو عہدیدار ہیں ذمہ دار ہیں وہ اپنے عہدیداروں کا اپنے ذمہ داروں کا اپنے لیڈرشپ کا دفاع کرتے ہوئے تو نظر آتے ہیں. سوشل میڈیا پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف بات کرتے نظر آتے ہیں, لیکن اس شہر کراچی کے لیے ان کی نہ آواز اٹھتی ہے نہ ہی وہ کوئی ان کی جدوجہد نظر آتی ہے. اور تیسری بات آپ سے میں کہتا چلوں کہ یہ منتخب جماعت ہے ہی نہیں ایم کیو کی. آپ سب کو معلوم ہے کہ ان کراچی کی جن سیٹوں پہ ایم کیو کو جتایا گیا ہے یا جنہیں حلف برداری کا موقع ملا ہے وہ صوبہ اسمبلی اور قومی اسمبلی کے ممبر بن جائے, وہ حقیقتاً وہ اس کے حقدار ہی نہیں تھے. یہاں سے کسی اور سیاسی جماعت نے یہاں سے لاکھوں کی تعداد میں ووٹ اٹھائے تھے اور ایم کیو تو شاید 500 1000 2000 ووٹوں سے زیادہ لے ہی نہیں سکی تھی. لیکن جو پاکستان کا سسٹم ہے جس کے اندر جو ہے فیصلے کہیں اور ہوتے ہیں, اس فیصلے میں ایم کیو کی لاٹری نکلی اور وہ لوگ جو کہ ہارے ہوئے تھے ان سب لوگوں کو جتا دیا گیا. تو پاکستان میں سمجھتا ہوں یہ کراچی کی بدقسمتی ہے کہ ایسے لوگ جو ہے اس وقت سندھ کے اندر نمائندگی کر رہے ہیں کراچی کی, جسے نہ تو عوام نے منتخب کیا ہے نہ ہی عوام کے ووٹوں سے وہ لوگ منتخب ہو گئے. اور سب سے بدقسمتی تو یہ ہے کہ منتخب ہونے کے بعد بھی وہ جو ابھی تک متحد نہیں ہوئے اور شہر کا جو ہے حال بری طرح ہے, روز پر روز جو ہے وہ تباہ حالی کی طرف جا رہا ہے یہ شہر. صحیح. اچھا تو رشید صاحب, اس اسپیس کو کیا کوئی دیگر پولیٹیکل پارٹیز کور کر سکتی ہیں, کیونکہ اس وقت متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی جو صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے کہ اس حد تک اندرونی خلفشار بڑھ چکا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے اوپر کچھ اس طرح کی ویژولز بھی دیکھتے ہیں کہ جی انڈے پھینکے جا رہے ہیں, کچرا پھینکا جا رہا ہے, کچھ اس طرح کے مناظر ہیں جو انتہائی تکلیف دہ. تو یہ پارٹی مستقبل میں تو اب اتنی بڑی تعداد میں کراچی والوں کے ووٹ نہیں لے سکے گی, یا جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا کہ اس مرتبہ ان کو ایوانوں تک تو پہنچا دیا گیا ہے اور کس طریقے سے پہنچایا گیا وہ سب کو پتہ ہے. تو مستقبل میں یہ اتنی بڑی تعداد میں اب ایوانوں میں تو جاتے نظر نہیں آئیں گے. تو کیا کوئی دوسری جماعت اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کراچی کے ایشوز کو سالو کرتے ہوئے, کراچی والوں کے مسائل کو حل کرتے ہوئے اپنی جگہ بنا سکتی ہے, اپنا مقام جو ہے وہ تیار کر سکتی ہے آئندہ کے لیے؟ دیکھیں جو آپ نے بات کہی نا, میں پہلے سوال کا آپ کو جواب دیتا چلوں کہ جو آپ نے کہا کہ ایک جماعت دوسرے جماعت کے اوپر انڈے پھینک رہی ہے, ان پہ تنقید کر رہی ہے, ایک دوسرے کو مارا بھی جا رہا ہے, پیٹا بھی جا رہا ہے, تو یہ تو ان کا حال ہونا ہی تھا. اور اس سے بدتر حال ہوگا جب جو جماعت اپنے نظریے سے, اپنے قائد سے, اپنے لوگوں سے کٹ کے اور لوگوں کے مفادات کے لیے استعمال ہو رہی ہے, تو پھر اس سے برا حال ہونا ہی اس جماعت کا چاہیے ہونا تھا. دوسری بات جو آپ نے کہی کہ کیا کوئی دوسری قیادت جو ہے وہ کراچی کے مسائل کو حل کر سکتی ہے, بالکل کر سکتی ہے. دیکھیں جماعت اسلامی نے یہاں سے جو ہے میئر کی تقریباً اتنی سیٹیں جیت لی تھیں کہ 8 کی 9 جو ہے وہ سیٹیں اگر ان کو پی ٹی آئی کی مل جاتی تو اس وقت میئر کراچی جماعت اسلامی کا ہوتا ہے. لیکن کیونکہ کچھ قوتیں نہیں چاہتی تھی کہ میئر کراچی جماعت اسلامی کا ہو, تو پی ٹی آئی کے جو ہے کونسلر کو جو ہے اغوا کر لیا گیا, ان کو رپوش کر دیا گیا, ان کو چھپا دیا گیا, اور وہ کسی بھی طرح سے جو ہے وہ ایک غیر جو ہے منتخب شخص کو جو ہے وہ میئر بنا دیا گیا. پہلے وہ میئر منتخب, اب پھر وہ الیکٹ ہوتا ہے. تو اس بڑے پیمانے پر دھاندلی ہو رہی ہے کہ آپ جو شخص جیت گیا ہے اس کے ووٹوں کا احترام نہیں کیا جا رہا, اس کے ووٹ کی کو عزت نہیں دی جا رہی. پھر میں بات کروں گا آفاق احمد صاحب کی. جب بھی آفاق صاحب نے اس شہر کے لیے آواز اٹھانا چاہیے, آواز اٹھائی ہے اور احتجاج بلند کرنے کے لیے کوشش کی, اور وہ چاہتے ہیں کہ عوام کو ایک پلیٹ فارم پر متحد کریں اور شہر کے مسائل کو حل کرنے کے لیے لوگوں میں شعور پیدا کریں, تو انہیں بھی ہر بات جو ہے طاقت کے بنیاد پر جو ہے وہ روک دیا جاتا ہے, دبا دیا جاتا ہے. ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے جو ہے سیاست نہیں کریں. اور اس کے اندر سب سے بڑا رول جو ہمیں اطلاعات ملی ہے, جو ہم تک پتہ چلتا ہے, اس میں بھی ایم کیو پاکستان کا رول بڑا اہم رہا ہے. وہ نہیں چاہتی کہ آفاق احمد صاحب جو ہے وہ سیاست میں ان ہو اور انڈیپینڈنٹ اپنی شناخت بنائیں اور مہاجر یا کراچی کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں. تو میں پھر وہی بات وہاں یہ آتی ہے کہ وہ قوتیں جو کہ پاکستان کی سیاست کا فیصلہ کرتی ہیں, کسی وزیر اعظم رہنا ہے, کسے نہیں رہنا, کراچی کا میئر کس کو آنا ہے, کس کو نہیں آنا, سندھ کی سیٹیں کس کو دینی ہیں, کس کو نہیں دینی, تو میرا یقیناً طور پر انہوں نے ہی فیصلہ کرنا ہے کہ کراچی کا حال انہوں نے اسی طرح رکھنا ہے, بد سے بدتر کرنا ہے یا خراب کرنا ہے. جب وہ قوتیں جو اس الیکشن کے اندر منتخب لوگوں کو ہرا دیتی ہیں اور ہارے لوگوں کو اوپر لا کے انہیں جو ہے وہ صوبہ اسمبلی
قومی اسمبلی کا ممبر بناتی ہو، تو یقیناً طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے تو بہت اچھا موقع ہوتا ہے کہ پھر وہ جو ہے اپنے طور پر فیصلے کرتی ہے. پھر شہر کا جو حال آپ نے دیکھا ہے، نہ پانی ہے، نہ بجلی ہے، نہ گیس ہے، روڈ کا بہت برا حال ہے، انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کو اس لیے کان پہ جو نہیں رکھ رہی کہ اس کے لیے کوئی اپوزیشن ہی نہیں ہے، اس کو کوئی کہنے والا، اس کو کچھ سننے والا ہے ہی نہیں. تو یقیناً طور پر پاکستان پیپلز پارٹی تو ون ون صورت میں ہے کہ اپوزیشن جو اس کو ملی ہے وہ بالکل ڈھیلی ڈھالی اپوزیشن ملی ہے. باقی سیاسی جماعتوں کو جو ہے وہ کراچی میں سیاست کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو پھر یقیناً پیپلز پارٹی وہی کچھ کرے گی جو اس کا دل چاہے گا، جو اس کا من چاہے گا. اور جس نے اندرون سندھ میں جو اپنے حالت کی، اپنے شہریوں کی، اپنے شہروں کی، تو وہ اسی طرح اس شہر کو بھی تباہ برباد اور بالکل انفراسٹرکچر کو تباہ کر دینا چاہتی ہے. تو کیا یہ سمجھ لیا جائے کہ کراچی کو بالکل لاوارث چھوڑ دیا ہے اس کی اپنی جماعتوں نے، اور اب یہ کس کے رحم و کرم پر ہے یہ بھی کوئی نہیں جانتا، اور جو ایک یہ کہا جاتا کہ تابناک مستقبل ہے ملک کا شہر کراچی، جو 70% سے زائد ریونیو جنریٹ کر کے دیتا ہے، اب وہ تاریکیوں میں ڈوب چکا ہے؟ ہیلو جی، آپ کو میری آواز آ رہی ہے رشید صاحب؟ جی، میں آپ کی آواز یہ بتائیے گا تو کیا یہ جی آپ کچھ کہہ رہی ہیں، پہلے آپ سوال کر لیں. جی میں کوئسچن ہی اپنا ریپیٹ کر رہی ہوں کہ کیا یہ سمجھ لیا جائے کہ کراچی کو لاوارث چھوڑ دیا گیا ہے اور اب اس کا جو مستقبل تھا وہ تابناک ہونے کے بجائے تاریک ہو گیا ہے؟ شاید کبھی آپ کو یتیم خانے جانے کا موقع ملا، آپ نے دیکھا ہوگا یتیم کس طرح پلتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ کسی نہ کسی کے ٹکڑوں پر پل رہے ہوتے ہیں. بالکل ایسی صورتحال جو نا اس وقت کراچی کی ہے. یہاں کچھ نہیں کہ کون لوگ آ رہے ہیں، کچھ پتہ نہیں اس شہر کے اندر کہ انفراسٹرکچر کون چلا رہا ہے، پتہ نہیں اس شہر کے اندر جو ہے وہ جو ہے بلدیاتی اداروں کے اندر جو ایک نظام سسٹم چل رہا ہے جس کے تحت پیسے جمع کیے جا رہے ہیں. یہاں جو ہے وہ جنگل کا جنگل شہر بنتا چلا جا رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو صورتحال ہے بہت سنگین ہوتی جا رہی ہے اور کراچی جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ ڈوب چکا ہے اندھیروں میں. مزید اس کو ڈوبنے میں کیا وقت لگے گا، جو جس شہر کے اندر جو ہے انفراسٹرکچر ٹوٹ گیا ہو، تباہ برباد ہو گیا، جہاں جو ہے لوڈ شیڈنگ جو بے انتہا ہو رہی ہو، جہاں جو ہے وہ اس شدید گرمی میں جو ہے لوگوں کے پاس لائٹیں سب 24 گھنٹے میں 4 سے 6 گھنٹے آتی ہوں، پانی جو ہے وہ ٹینکر کے ذریعے تو مل رہا ہے لیکن نلکوں کے ذریعے پانی نہ مل رہا ہو، اس صورتحال کے اندر تو بہت ہی جو ہے وہ سنگین صورتحال ہے. یقیناً لاوارث تو ہو گیا ہے شہر، لاوارث سے بڑھ کے کہا جائے تو یتیم بھی ہے، مسکین بھی ہو گیا ہے شہر، اور اس کا کوئی ولی وارث نہیں ہے. میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ کائنڈلی اس کراچی کا نوجوان کو کم سے کم اٹھنا چاہیے. آواز نہیں اٹھا سکتا، کم سے کم اپنا موبائل اٹھائے، موبائل پہ احتجاج کرے، اپنے جو ہے وہ اپنے گروپ بنائے، وہاں پہ شہر کے حوالے سے بات کرے. اور اس شہر میں قیادت یقیناً جو ہے وہ بڑھتی اس لیے نہیں، آگے اس لیے نہیں آتی کہ آپ نے دیکھا کہ ماضی کے انتخابات میں کیا ہوا. جو شخص ووٹ لے نہیں سکے، 1000 2000 ووٹ لے بہت مشکل ہے، وہ صوبہ اسمبلی کے ممبر بن گئے. جو لاکھوں ووٹ لیے ہیں وہ جو ہے کیا کہتے ہیں اپنے ممبر صوبہ اسمبلی یا قومی اسمبلی نہیں بنائے گئے. تو ایسے صورتحال کے اندر مجھے بتائیں کون جو ہے سیاست کے اندر آ جائے گا. وہ ادارے جو یہ تمام تر یہ اس کو ہم کہہ سکیں کہ جی اس طرح کی انجینئرنگ میں مصروف ہیں، پولیٹیکل انجینئرنگ میں، وہ کیوں کراچی کے ساتھ اتنی زیادتی کر رہے ہیں؟ واحد پورٹ سٹی ہے آپ کے ملک کا، 70% سے زائد ریونیو جنریٹ کر کے دے رہا ہے. اگر اس کو اسی طرح سے گدھوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جائے گا جو اس کو نوچ کھائیں گے اور کچھ یہاں بچے گا نہیں، کراچی والے کہیں اور منتقل ہو جائیں گے، تو ان کو کون ریونیو جنریٹ کر کے دے گا کہ جس کی بنیاد پہ یہ ملک چلائیں گے اور یہ اکانومی جو ہے وہ اسٹیبل رہے گی ادھر کی؟ دیکھیں، اگر اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اور کاظم کی مہربانی تھی کہ وہ انہوں نے کاظم نے پاکستان بنایا اور مہاجروں کو جو انہوں نے کہا کہ کراچی کی طرف ہجرت کریں، وہ کراچی کی طرف انہوں نے ہجرت کی. بس یہ بدقسمتی یہ ہے کہ یہ جو سمندر ہے ہمارا، یہ سمندر کسی طرح اٹھ کے پنجاب کی طرف نہیں جا پا رہا. اگر یہ سمندر اٹھ کے پنجاب چلا جاتا تو کوشش کرتے کہ کسی نہ طرح سمندر کو پنجاب لے جاتے. آپ دیکھیں نا کہ ایک ادارہ جو پاکستان بننے سے پہلے موجود تھا جس کا نام کراچی اسٹاک ایکسچینج ہاؤس ہے، انہوں نے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کر دیا. اسی طرح جو کراچی بلڈنگ اتھارٹی تھی اس کو سندھ بلڈنگ اتھارٹی کر دی. انہیں کراچی کے نام سے اتنی جلن، اتنی نفرت، اتنا تعصب ہے، یہ کہیں بھی کراچی کے نام کو جو ہے برداشت کرنا ہی نہیں چاہتے.
اور آپ نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ سہولتیں پیدا کی جا رہی ہیں۔ 92 93 کے آپریشن کا مقصد ہی بنیادی یہی تھا کہ یہاں کراچی میں اتنے حالات خراب کیے جائیں کہ یہاں کا صنعت کار اپنی تجارت اٹھا کے، بزنس مین جس میں پنجابی تھے، پختون تھے، میمن تھے، اپنا سارا جو ہے سرمایہ کاری کر کے وہ پنجاب شفٹ ہو گئے، فیصل آباد چلے گئے، لال پور چلے گئے، اور جگہ چلے گئے۔ ابھی بھی یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ جو بھی چھوٹا موٹا بزنس یہاں رہ گیا وہ بھی جو یہاں سے منتقل ہو کے پنجاب چلا جائے۔ اور اب تو میں نے کہیں یہ بھی پڑھا ہے، سنا ہے کہ جو پورٹ کے اندر سندھ کراچی کا جو پورٹ ہے، یہاں کی جو کلیئرنس ہوتی تھی، اب وہ کلیئرنس کا بھی آفس جو ہے اسلام آباد یا لاہور شفٹ کیا جا رہا ہے کہ مال یہاں اترے گا، کراچی پورٹ پہ اترے گا، لیکن کلیئرنس جو ہوگی وہ لاہور میں یا اسلام آباد میں ہوگی۔ اب آپ سمجھ لیں کہ کس طرح کا جو ہے وہ کراچی کے ساتھ تعصب کا سلوک کیا جا رہا ہے۔ پھر ہمیں بار بار جو ہے وہ ہمیں جو ہے کیوں پرانی والی یاد آ جاتی ہے، کم سے کم وہ احتجاج تو کرتی تھی، روڈ بلاک کو تو کرتی تھی، ہڑتالیں تو کرتی تھی اس شہر کے لیے، اور لوگ اس احتجاج کے مقابلے میں اسلام آباد کو کراچی کا رونا، احتجاج کرنا یاد آ جاتا تھا، تو کچھ نہ کچھ ٹپکے ہوئے آنسوں سے کراچی کو کچھ مل جاتا تھا، 2 بوند پانی مل جاتا تھا۔ اب ہمارے لیے اتنی جو ہے وہ بے بسی کا عالم ہے، جنہوں نے آواز شہر کی اٹھانی تھی وہ تو اپنی قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی کی ممبر شپ لے کے اپنے آپ کو جو ہے وہ اتنا اپنا انہوں نے اپنی گردنیں جو ہے وہ جھکائی ہوئی ہیں ان لوگوں کے آگے جنہوں نے انہیں صوبائی اسمبلی، قومی اسمبلی کا ٹکٹ ممبر بنایا ہے، ان کے آگے بے بس ہے، وہ کچھ کرنے کے لیے ہی تیار نہیں ہے۔ صحیح، غلام بن گئے ہیں، غلام بن گئے ہیں اپنے ذاتی مفادات کے لیے۔ وہ قوتیں جو پاکستان کا فیصلہ کرتی ہیں انہیں سوچنا چاہیے کراچی میں رہنے والا مہاجر بھی پاکستانی ہے، وہ بھی محب وطن پاکستانی ہے، اس کو بھی اتنا ہی شہر میں جینے کا حق حاصل ہے جس طرح پنجاب میں، خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں، سندھ میں دوسرے جو ہے وہ قومی مسلمانوں کو، پاکستانیوں کو رہنے کا حق ہے۔ اس طرح کراچی میں بھی جو لوگ یہاں آباد ہیں ان کو بھی اتنا ہی حق رہنے کا حق حاصل ہے۔ تو کائنڈلی کراچی کو اس کا حق دیا جائے، اس کی آواز کو سنا جائے، اس کو تباہ برباد نہ کیا۔ دیکھیں ہم نے ایک وقت تھا نا کہ بنگالیوں کے ساتھ اتنا ظلم کیا، اتنی اس کے ساتھ تعصب کیا کہ وہ آخر میں الگ ہو کے چلے گئے۔ آپ کراچی کو اس حد تک لے کے جا رہے ہیں کہ کراچی تباہ برباد ہو جائے، یہاں کے لوگ جو ہیں وہ سمندر میں ڈوب جائیں۔ ٹھیک ہے، علیحدگی تو کر اس لیے سکتے کہ ان کو تو کراچی کو اس نہج پہ پہنچا دیا جائے کہ یہاں پر جو آپ کے پورے ملک کی اور دیگر قومیتوں کے لوگ روزگار اور دیگر تمام تر مراعات کے حصول کے لیے پہنچتے ہیں، تو اگر کراچی ہی نہیں رہے گا یا کراچی میں وہ تمام تر سہولیات ہی نہیں رہیں گی تو پھر ایک بڑا طبقہ جو پورے ملک سے ادھر ہجرت کر کے آتا ہے اس کا کیا بنے گا۔ بہت شکریہ رشید جمال صاحب، ہم نے کچھ کراچی کے ایشوز کے حوالے سے بات چیت کی اور جو تمام تر ذمہ داری یہاں کی سیاسی جماعتوں پر عائد ہوتی ہے، جن میں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان، جماعت اسلامی، پی ایس پی جو کبھی ہوا کرتی تھی اور اب ایم کیو ایم میں ہی ضم ہو چکی ہے، وہ اور دیگر چھوٹی بڑی جماعتیں جو یہاں سے ووٹ لے کر اسمبلی تک پہنچی ہیں اور جو ووٹ نہ لے کر بھی اسمبلی تک پہنچے ہیں، اپنے مفادات کی وجہ سے کراچی کو اس وقت پوری طرح سے نظر انداز کر رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ کراچی بری طرح سے تباہی کا شکار نظر آتا ہے۔ ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو کچھ بات کریں گے سندھ پولیس کی، جہاں پر بھی تباہی کی نئی داستانیں روزانہ رقم ہوتی نظر آتی ہیں۔ ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ کچھ بات کریں گے سندھ پولیس میں کچھ ایسی بھرتیوں کے حوالے سے کہ جو ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزیوں کے تحت کی گئی ہیں، اور ان کے خلاف اب جو یہ تمام تر رپورٹ سامنے آئی ہے کہ یہ کتنی بھرتیاں ہیں جو کی گئی ہیں، اور کیا ان کم عمر افسران کی 16 گریڈ میں بھرتیاں جائز تھیں جو کی گئی ہیں، اور جس میں ہم کہہ رہے ہیں کہ جی غلام نبی میمن صاحب کا نام سامنے آیا ہے کہ انہوں نے یہ تمام تر اتھارٹی اور تمام تر اپروولس ان کے اس کچھ بات چیت کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں چیف کرائم رپورٹر کاشف نذیر۔ بہت شکریہ کاشف، کیا مسئلہ ہے، کیا یہ ایشو ہے، اور جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ 18 سال سے کم عمر افسران کیسے بھرتی کر لیے گئے، تو یہ جو پروٹوکولز ہوتے ہیں کیوں کر اس سے جو ہے وہ نظر ثانی اس پہ نہیں کی گئی اور اس کے اختلاف میں جا کے یہ بھرتیاں ہوئی ہیں؟ بہت شکریہ سمرین اس پروگرام میں مجھے ان کرنے کے لیے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ویسے ہی جب سندھ پولیس کی ہسٹری رہی ہے، جب بھی کسی کو خداحافظ کیا جا رہا ہوتا ہے یا جس بھی آفیسر کا ٹرن اوور پورا ہو رہا ہوتا ہے، تو اس کے بعد سندھ پولیس کی جانب سے جو ہے وہ یہ چھیڑ چھاڑ کا عمل یا اس کی کچھ چیزیں سامنے لائے جانے کا عمل یا کرپشن کا عمل جو ہے وہ منظر عام پر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اصل سوال تو یہ ہے، یہ واقعہ اس وقت یا اس طرح کی بات اس وقت رپورٹس، کوئی انکوائری رپورٹ سامنے نہیں آتی ہیں جب تک
बंदा सीट पर मौजूद होता है। गुलाम नबी मेमन का चूंकि जो मौजूदा आईजी हैं, इनका टर्नओवर दिसंबर में कंप्लीट होने को है, चूंकि अब 6 से 4 महीने का दौरानिया ही तकरीबन इनका रह गया है टर्नओवर पूरा होने का, तो चीजें और करप्शन के सिलसिले सामने आ रहे हैं। अब जो जिस टॉपिक पे आज हम बात कर रहे हैं, इस पे सिंध पुलिस की जानिब से जो ग्रेड 18 में इंस्पेक्टर की तैनाती है, वो एक सीनियरिटी लिस्ट जारी होने के बाद ये चीज सामने आई है कि उसमें जो है वो बेतहाशा भर्तियां की गई हैं और बाबर अली शेख वल बशीर अहमद, जिनमें से एक ऐसा भी केस है जिसकी उम्र जो है वो 16 साल बताई जाती है, जबकि इम्तियाज अली थेबो, जहूर अहमद लाशारी और शाहजहां लाशारी जैसे अफसरान 17 साल की उम्र में ही जो है वो पुलिस फोर्स में का हिस्सा बन गए हैं और डायरेक्ट 16 ग्रेड के अपॉइंट हुए हैं, जबकि 16 ग्रेड के अपॉइंट होने की जो पावर्स हैं सिर्फ और सिर्फ जो है वो आईजी सिंध के पास हैं और आईजी सिंध की वो अथॉरिटीज वो पावर्स को इस्तेमाल करते हुए जो है वो इनकी भर्तियां मुमकिन की गई हैं, इनकी भर्तियां की गई हैं। इसी तरीके से जो है वो सीएम या आईजी सिंध के अथॉरिटी से इस तरह की भर्ती होती है और एक बहुत बड़ा ये स्कैंडल है, बहुत बड़ा मामला है जो सामने आया है। दूसरी जानिब सिंध पुलिस में हाल ही में ऐसी फहरिस्त भी जारी की गई है जिसमें 3 उम्मीदवारों को महज जायद जो है वो मतलब उनके अथॉरिटीज से जाहिद अपनी एक्स्ट्रा अथॉरिटीज को इस्तेमाल करके जो है वो करारदाद खुद से बनाकर जो है वो उनको भर्तियां किया गया है। बदकिस्मत अफराद में जो है वो जब शहजाद खान वल्द अब्दुल मालिक भी शामिल हैं। ये सिर्फ 5 से जायद जो है वो वाकयात हैं जिसमें असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ये भर्ती हुए थे, लेकिन इनको भी जो है वो 12-13 माह के अरसे के दौरान ही जो है वो हटा दिया गया है। लेकिन जो ये एकदम से 16 ग्रेड के ऑफिसर्स भर्ती किए गए हैं और तकरीबन जो है वो 500 के करीब इससे कबल भी जो है वो भर्ती किए गए थे, 300 के करीब अब भर्ती किए गए हैं। ये इससे कबल वाले जो थे वो भी इन्हीं आईजी के टर्नओवर में जो है वो भर्ती किए गए थे और वो तो आकर अपनी ड्यूटियां भी अंजाम दे रहे हैं। लेकिन पुलिस महकमे में उन इंस्पेक्टर्स को अभी इंटरनल जो है वो ड्यूटीज दी गई हैं। फॉर एग्जांपल किसी को जो है वो होम वर्किंग की ड्यूटी दी गई है, किसी को स्टेशन हाउस वर्किंग की ड्यूटी दी गई है, किसी को जो है वो आईटी सेल संभालने की ड्यूटी दी गई है, ताकि वो उनकी जो ट्रेनिंग सेशन का हिस्सा है या उनका इंटर्नशिप का जो पीरियड है वो थानों के अंदर पोस्टिंग करके थानों के अंदर के रवैये के थानों के इंटरनल कल्चर को समझकर पूरा कर सकें। सही। अच्छा, तो काशिफ, ये जो जिक्र आपने किया कि जो रिटायरमेंट के नज़दीक अफसरान होते हैं उनके इस तरह के कुछ स्कैंडल्स मंजर पर लाए जाते हैं या कुछ इस तरह के वाकयात जो है वो आवाम के सामने रख दिए जाते हैं, तो क्या महज चंद अफसरान के साथ इस तरह के कुछ मामलात हैं या फिर जो मंजूर नज़र होते हैं वो भी इस जद में आ जाते हैं? बिल्कुल, बड़े बड़े मंजूर नज़र जो है वो इस जद में आते हैं। अगर मैं आप कहें तो मैं आपको इससे माजी के कुछ नाम हैं वो भी बताता चलूं। राव अनवार जो किसी टाइम पे कराची पुलिस की शान और शौकत माने जाते थे, लेकिन जैसे ही राव अनवार का टर्नओवर पूरा होने को आया, नकीबुल्ला कत्ल केस खुल गया। इसी तरीके से आईजी कलीम इमाम थे जब तक वो सीट पे मौजूद थे, और जैसे ही उनके सीट जाने का वक्त आया उस वक्त भी उनके ऊपर भी इल्जामात की बौछार रही। इसी तरीके से जो आईजी गुलाम हैदर जमाली थे वो जब तक सीट पे मौजूद थे तब तक उनका कच्चा चिट्टा नहीं खुला। जैसे ही वो हटे तो उनके भी कच्चे चिट्टे खुलने शुरू हो गए। इसी तरीके से और भी कोई पुलिस अफसरान के रहे हैं, इवन के शहीद इतना पुलिस का नामवर नाम जो है वो शहीद चौधरी असलम, उन तक के साथ ये हुआ है कि लास्ट जब चौधरी असलम की शहादत जब उनके साथ बॉम्ब ब्लास्ट हुआ तो उससे कुछ अर्सा कबल ही उनकी जो है वो उनसे गाड़ी प्रोटोकॉल ले लिया गया था और उनका एसएसपी रैंक भी खत्म कर दिया गया था और उनसे पुलिस की मोबाइल जो प्रोटोकॉल में उनके साथ चलती थी वो भी ले ली गई थी और उनसे बम प्रूफ गाड़ी भी ले ली गई थी। जब उनके बाद उन्होंने अपने सेल की और अपनी जाती जो है वो मोबाइलें इस्तेमाल करना शुरू की थी। अच्छा, ये इस वक्त इन तमाम तर इंकशाफात के बाद महकमा दाखिला सिंध की जानिब से या वजारत दाखिला की जानिब से या सिंध हुकूमत की जानिब से किसी सतह पर कोई किसी किस्म का एक्शन आपको नजर आता है? समरीन, अगर एक्शन की बात करें तो एक्शन हर रिएक्शन का आता है। इसी तरीके से सिर्फ और सिर्फ कागजाती पेट पूरा करने के लिए या ऐसे कह लें कि डील्स पहले से हो चुकी होती हैं, मामला
हो चुके होते हैं। इतने बड़े ग्रेड के ऑफिसर के ऊपर अगर आईजीएसएन है, जाहिर सी बात है ग्रेड 21 और 22 में फाइल करते हैं, तो इतने बड़े ग्रेड के अफसर के ऊपर जो है वो चूंकि गिरफ्तारी मुमकिन नहीं हो पाती है इस तरह के ऑफिसर की, तो चूंकि इसी वजह से उनको नैब या एंटी करप्शन जैसे जगहों पे एक इंक्वायरी जनरेट कर दी जाती है, जिसमें अहम अहम शख्सियात जो हैं वो उस इंक्वायरी का हिस्सा होते हैं और वो मामले की इंक्वायरी करते हैं। इंक्वायरी करने के बाद कुछ लोग जब बोर्ड बैठता है तो अलग अलग जो बोर्ड के लोग होते हैं, अलग अलग इंक्वायरी कंडक्ट करने वाले जो अफसरान होते हैं, किसी का अपना नजरिया होता है, किसी का अपना, कुछ नेगेटिव कमेंट्स देते हैं रिपोर्ट में, कुछ पॉजिटिव कमेंट्स देते हैं, जिसके बाद ये इंक्वायरी लेवल करके क्लोज कर दी जाती है। फिर नए ऑफिसर्स आ जाते हैं और उन्होंने अपना काम दोबारा से सिलसिले से शुरू कर दिया। सही, और ये तमाम तर मामलात इसी तरह से जारी और सारी रहते हैं बगैर किसी ऐसी शख्सियत या ऐसे किरदार को जो इस तरह के केसेस में इन्वॉल्व होती है कैफर किरदार तक पहुंचाए बगैर। बहुत शुक्रिया। काशिफ नज़ीर हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे सिंध पुलिस के एक ऐसे कारनामे के हवाले से कि किस तरह से नाबालिग अफराद को 16 ग्रेड की नौकरियां दे दी जाती हैं और फिर जब ये तमाम तर चीज़ें मंजर आम पर आती हैं और ये तमाम तर चीज़ें लोगों के सामने रखी जाती हैं तो उनको बचाने के लिए, उन अफसरान को बचाने के लिए जो इस तरह के केसेस में या इस तरह की भर्तियों में मुलव्विस होते हैं या जिनके ऊपर एलिगेशंस होती हैं, उसके भी रास्ते निकाल लिए जाते हैं। तो ये सिंध पुलिस की इस तरह की बेशतर मिसालें हमें माजी में भी नज़र आती रही हैं और मुस्तक़बिल में भी जो सूरत हाल है यकीनन ऐसी बेशतर मिसालें नज़र आती रहेंगी। लेकिन सवाल ये है कि आखिर सिंध हुकूमत कब तक गफलत से बेदार नहीं होगी, जिस नींद में वो है वो कब तक उस नींद में रहेगी और इसी तरह से तमाम तर इदारों और महकमों को तबाहाली के दहाने तक पहुंचाती रहेगी। आज के लिए इतना ही। कल कुछ मजीद मौज़ूआत के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। प्रोग्राम टीम के साथ समीर नवाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने